تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی انسان کو کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بے وفاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں۔ اے بندے اپنا دل مجھے دے دے، بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے، ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے۔ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، قلب منیب۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ اسی افریقن کنٹری کے رہنے والے تھے، غلام تھے، مگر حکمت نے ان کو سردار بنا دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا، اے بیٹے میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا، مگر دل کی روشنی سے زیادہ فائدے مند میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سارے جہان کو کمکموں سے روشن کرنے والا اپنے من میں اندھیرا لیا بیٹھا ہے۔ تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام ہے؟ یاد رکھنا کہ دل سیاہ ہو سکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتی، دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہان کا مالک بنا دے گا۔ تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے تم پر مہربانیاں فرماتے ہیں۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ تو دل اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے۔ تو بس یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جو یہ 10 دن ہیں یہ کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ دل دماغ سے، نہ ہاتھ سے، نہ شرمگاہ سے۔ ہم نے ان 10 دنوں میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ ہمارے سلساری نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ تمنا ہو کہ ہم بھی 10 دن گناہوں کے بغیر گزاریں، اس لیے ہر وقت ذکر و عبادت میں مشغول رہیں۔ معتکف کو ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔
شیطان کیا کرے گا کہ ایک دوسرے سے گزارش حوالے واقعی حالات پوچھنا بتانا، اس میں گھنٹوں گزار دے گا. اچھا جی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، بس یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر کاروبار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، گھر بار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، اور اگر نوجوان ہے تو اپنی شادی کی پلاننگ کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، بات پہنچی تیری جوانی تک. اس لیے معتکفین حضرات ایک دوسرے سے بس کام کی گفتگو کریں اور تفصیلات بعد میں اعتکاف کے بعد. ضروری جو گفتگو ہو بس وہ کریں، اس سے زیادہ نہیں. حضرت احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لیے، اور ان کی خوب تربیت ہوتی تھی. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام سنبھالا نا دارالعلوم دیوبند کا، تو جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا، اور علم کا کمال بھی خوب دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی. تو انہوں نے حضرت احمد ثانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے. خود پسندی کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میرے اندر بڑی صفات ہیں، جوانی میں دارالعلوم کا محتمم بھی ہوں، اللہ نے اتنا علم بھی دیا کہ لوگ واز سنتے ہیں تو سر سنتے ہیں، اور خوبصورتی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی، اور مال و منال بھی دیا، عزت بھی دی، ہر بندہ بچتا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے نا میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہو جائے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دو اور 1 مہینہ کے لیے یہاں ہمارے پاس آ جائے. تو 1 مہینہ کے لیے فوراً پہنچ گئے تھانہ بھون. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ بس آپ اپنا دن گزاریں جیسے گزارتے ہیں، ایک کام کرنا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا داخل ہوتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر دینا. اتنی سی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں اور جو مسجد میں آئے جائیں ان کے جوتے سیدھے کرتے. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند دن جوتے سیدھے کیے، میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو. چند دن جوتے سیدھے کیے، اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. کاف بارا حروف اصلی، اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. تو ایسے ہی ان حضرات کے پاس نسخے تھے کہ وہ تکبر، خود پسندی اور ایسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے اور مولانا بناری رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے. اب دونوں حضرات جوان نئے نئے پڑھ کے فارغ ہوئے اور شوق میں گئے کہ بھائی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیا، اب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیار کریں. عشاء کی نماز ہوئی تو جو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، اب بھی جا کے دیکھیں تو ایسے ہی ہے، اسی حال میں باقی ہیں. اب یہ حضرات ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا، تو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کسی ٹاپک پہ بات چل پڑی، تو دونوں عالم تھے اور ازبر تھی چیزیں اور بڑے ذہین اور فطین تھے. اب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہو گئی، دلائل چلنے شروع ہو گئے. ابھی دلائل چل رہے تھے کہ وہ جو بڑے میاں تھے نا جو نگران تھے وہ آگے اپنا کھوٹا لے کے کہنے لگے کہ شہزادو پہلے دن آئے ہو، تمہیں ابھی پتہ نہیں یہاں کا، یہاں عشاء کے بعد کوئی نہیں بات کر سکتا، کرنی ہے تو اپنے دل میں اپنے رب سے باتیں کرو، بس ایک دوسرے سے نہیں کر سکتا کیونکہ پہلا دن ہے. لہذا آج میں آپ کو تنبیہن کہہ رہا ہوں، آج کے بعد میں نے پھر آپ دونوں کو بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بستر خانقاہ سے اٹھا کے باہر رکھ دیے جائیں گے.
خود فرمایا کرتے تھے یہ حضرات کہ اس بڑے میاں کی بات نے نا ہمارا دماغ سیدھا کر دیا. پھر ہم صحیح آداب کے ساتھ رہے اور ہمیں پھر اللہ نے چپ کے مزے عطا فرما دیے. چپ کے بھی تو مزے ہوتے ہیں نا بھائی, ہر بندہ واقف نہیں ہے. آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقے کے مزے سے واقف نہیں ہے. بولنے کے مزے سے واقف ہے, چپ کے مزے سے واقف نہیں ہے. سونے کے مزے سے واقف ہے, جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہے. تو چپ کا اپنا مزہ ہے. اس لیے جو جتنا بڑا عالم ہوگا نا, آپ اس کو دیکھیں اکثر وہ زیادہ خاموش ہوگا. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش. تو ہم بھی کام کی بات کریں اور گپوں سے ہم احتراز کریں, پرہیز کریں. یہ چیز نقصان دیتی ہے. جو نمازیں پڑھنی ہے نا ان 10 دنوں میں, وہ بھائی بنا سنوار کے نماز پڑھیں. کوشش کریں کہ موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا, وقت دے دیا, اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی رکوع سجود جم کے کرے, تسلی سے. پنجابی میں کہتے ہیں ٹھہا کے نماز پڑھنا, یعنی ٹکا کے نماز پڑھنا, یوں سمجھ لیں. تو ان 10 دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, خشوع کے خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تسلی سے, جیسے کوئی تسلی سے نماز پڑھتا ہے نا, بس ایسے تسلی سے نماز پڑھیں اپنے رب کے ساتھ. اس کی مشق کریں. آپ مشق کیجئے گا, اللہ رب العزت انشاءاللہ رحمت فرمائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. تو شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہو, شہزادے میاں کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آگے سے پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھا دے. ہم ہوتے تو کاروبار کی اچھائی کی دعا کو منگواتے, یا نیک خوبصورت بیوی ملنے کی دعا منگواتے. تو انہوں نے دعا کیا منگوائی کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھائیں. کہنے لگے, سن کے خاموش ہو گئے. رات ہوئی تو تہجد میں اٹھا تو مجھے فرمان لگے بھائی اٹھ گئے؟ ان کا جی اٹھ گیا. فرمان لگے جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو. فرماتے ہیں ان الفاظ میں پتہ نہیں کیا بجلی بھری تھی کہ اللہ کے لیے وضو کرو, کہ میرے دل پر ایک عجیب اللہ کی ہیبت عظمت طاری ہو گئی. اور میں نے جب وضو کیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے وضو کر رہا ہوں. کہنے لگے وضو کر کے آیا؟ تو فرمان لگے وضو کر لیا؟ میں نے کہا جی کر لیا. فرمانے اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. ایسے انداز سے انہوں نے, اصل میں وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی. تو فرمایا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. تو یہ رکعت جو میں نے سنی نا اللہ کے لیے, تو بس اب تو میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور بس میرے اوپر گریہ تاری شروع ہو گئے. اور میں 2 رکعت پڑھوں اور میرا دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بھائی صحیح نہیں پڑھی. پھر اگلی 2 رکعت, پھر اگلی 2 رکعت, کرتے کرتے اس رات میں نے 100 نفل پڑھے اور میری 2 رکعت پر بھی تسلی نہ ہوئی. بعد میں پھر شیخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے کہ اپنی طرف سے ٹکا کے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے ماں بدنا کا حق کا عبادت وما رفنا کا حق کا مار. یہ صحابہ کی نماز. تو بھائی ان دنوں میں ہم بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں.
یہ ذہن میں رکھنا، دلوں کے اجتماع کو اللہ کے ہاں قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ اب آپ سنیے کہ ہر روز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں، مگر وہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ اور چند لاکھ مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب ان کے دل جمع ہو گئے ایک جگہ پہ، تو قبولیت دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جو مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار وہ ہوتا ہے جو عرفات میں وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا گناہگار وہ، اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، لہذا جب مل کے دعا مانگتے ہیں پروردگار دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ واز فرمایا، ایسا وازن بلیغا، ایسا پرتاثیر واز تھا کہ ایک ابھی جو تھے نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ جب نبی علیہ السلام نے محفل مکمل کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ تو بھائی اتنے لوگ جو ہر محفل میں دعا مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول ہوگا ہی صحیح نا، کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا ایسا۔ ہم گناہگار سے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے دل میں تقوی والے لوگ بیٹھے ہوئے، تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی نیت کرے گا، کوشش کرے گا، جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کی کوششیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا، کبھی کھڑا نہیں کرے گا۔ اس مالک کی رحمت گوارا نہیں کرے گی، یہ دنیا میں مجھ سے دوستی کی کوششیں کرتا تھا اور مجھ سے دوستی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کو میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے اس میں یہ دعا مانگیے، اللہم انی اسألک منک، اے پروردگار میں آپ سے آپ ہی کو طلب کرتا، آپ ہی کو چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیے، پھر دیکھیے اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا رمضان مبارک کا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے چہرے ہی مسخ ہو جاتے، زمین میں ہی دھس جاتے، پتہ نہیں کیا کیا عذاب آنے کے قابل تھے، مگر اس پروردگار نے پھر مہربانی کی، اپنے گناہگار بندوں کو اپنے در پر دہلیز پکڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ پروردگار اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا کرتا۔ سخی دنیا کا نہیں سننا چاہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کے تو جی میں نے آپ کے در سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں تھا۔ ارے دنیا کا سخی سننا گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کے کوئی فقیر کہے میں اس کے دروازے پر گیا مانگا مجھے نہیں ملا، پروردگار کیسے پسند فرمائیں گے کہ روز محشر کوئی بندہ کہے اللہ میں آپ کے در پر یہ رو رو کے مانگتا تھا مجھے آپ کے در سے نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کبھی سننا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا پروردگار عطا فرما دیں گے، ضرور عطا فرما۔
اس لیے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کے خوش ہوتا. تو اس لیے ہم خوب مانگیں اپنے پروردگار سے ان 10 دنوں میں تہجد کی پابندی کریں، تسبیحات، ذکر، مراقبہ، مجالس. ایک ترتیب دوستوں نے بنا دی ہے اور اس کی فوٹو کاپی کروا دی ہے. اب ہر عمل اس کے مطابق کریں، اجتماعی عمل کا زیادہ خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سحری کر رہے ہیں تو ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں تو ہم سحری والوں کے پیچھے لگے پڑے. جو کام اجتماعی طور پر کر رہے ہیں اس کو فوقیت دیں اور اس کے مطابق چلیں. اسی میں برکت ہوگی، خیر ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن جب آپ یہاں گزاریں گے نا تو 10 دنوں کے بعد اٹھتے ہوئے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم کسی اور پلینٹ پر چلے گئے تھے اور اس پلینٹ سے اب واپس اپنے گھروں میں دوبارہ آ گئے. انشاءاللہ دلوں کی کیفیت ایسی ہے. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ. توجہ فرمائیے. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. پڑے دنیا سے دل لگائے، اب ان 10 دنوں میں رب سے دل لگا کے دیکھیں کہ وہ پروردگار کتنا مہربانیاں فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم آداب کے ساتھ وقت گزاریں گے تو رب کریم ہم پر مہربانی فرمائیں گے. رب کریم ہم آپ سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.